بسم اللہ الرحمن الرحیم والولاء ای غسل الاعضاء على سبیل التعاقب بحيث لا يجف العزو الاول وعند مالك هو فرض والدليل على كون الامور المذكورة سنة مواظبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر دلیل على فرضیتها۔ نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، نماز کی سنتوں کا بیان، اس میں سے ایک سنت ہے الولاء، پے در پے کرنا، الولاء پے در پے کرنا، والا یوالی موالاتن و ولاءن، اس کے معنی آتے ہیں کسی کام کو پے در پے، یعنی دو کاموں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کرنا، یہ ولا کہلاتا ہے۔ ای غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب، یعنی تسلسل کے طریقے پر اعضاء کو دھونا، ایک عضو دھو لیا اس کے فوراً بعد دوسرا عضو دھوئے، بحیث اس طریقے سے لا یجف العضو الاول، کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وعند مالک رحمہ اللہ ہوا فرض، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا کیا ہے؟ فرض ہے، پے در پے دھونا فرض ہے۔ دلیل کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ وضو کر رہے تھے، ایک آدمی کے پیر میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، ایک آدمی کے پیر میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا، ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر ولا فرض نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام دوبارہ وضو کا حکم نہ فرماتے، بلکہ اس سے کہہ دیتے کہ اپنے پیروں کو دوبارہ دھل لو، اپنے پیروں کو دوبارہ دھل لو، لیکن پیروں کو دوبارہ دھلنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ پورا وضو دوبارہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ولا جو ہے یہ فرض ہے، ولا کیا ہے؟ فرض ہے۔ احناف کے نزدیک ولا سنت ہے، اور یہ جو حدیث پیش کی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل خبر واحد ہے۔ کیا ہے یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے استدلال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سنت ہونے کی دلیل خود مصنف ذکر کر رہے ہیں، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ قَوْلِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةً، کہ تمام امور مذکورہ کے سنت ہونے کی جو دلیل ہے، تو پیچھے ما قبل میں جو امور مذکور ہوئے ہیں جس میں سے نیت کرنا بھی ہے، کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا بھی تھا، اور کیا تھا؟ کیا کیا چیز آئی ہیں؟ ہاں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا ہے ہر اعضاء کو، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، یا ایسے ہی کانوں کا اس کے ساتھ میں مسح کرنا ہے، ترتیب ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سنت ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ قَوْلِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةً، اور مذکورہ امور کے سنت ہونے پر دلیل مواظبۃ النبی علیہ السلام من غیر دلیل علی فرضیتها، نبی علیہ السلام کا ان پر مواظبت فرمانا ہے۔ مواظبت کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل، مواظبت کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل پابندی سے کسی کام کو کرنا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت فرمانا ہے من غیر دلیل، بغیر کسی دلیل کے اس کی فرضیت پر، یعنی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں، فرضیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے مواظبت ان پر فرمائی ہے۔ مواظبت کا مطلب ایک اور ہے، یہاں پر قید ہونی چاہیے، مع الترک احیانا، مع الترک احیانا، جان بوجھ کر کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ، جان بوجھ کر کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ، اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہی نہ ہو، ہمیشہ ان کو کیا ہو، تو ظاہر ہے پھر یہ سنت نہیں رہے گا، بلکہ واجب یا فرض ہو جائے گا، واجب یا فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک قید ہے مع الترک احیانا، کہ کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے۔ وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ، اور وضو کے اندر جو مستحبات ہیں ان میں سے ایک مستحب ہے تیامن، دائیں جانب سے ابتدا کرنا، دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یعنی وہ اعضاء جس میں دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، جن اعضاء میں دائیں اور بایاں ہوتا ہے، ان اعضاء میں دائیں جانب سے شروع کرنا، یہ مستحب، یہ کیا ہے؟
مستحب. اب چہرہ دھونا ہے مثال کے طور پر دایاں بایاں نہیں ہوتا چونکہ ایک ہی عضو ہے، اس لیے اس کے اندر یہ مستحب نہیں ہوگا کہ پہلے دائیں طرف کا دو، پہلے جو سر کا مسا ہے مثال کے طور پر اس میں دایاں بایاں کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ مستحب نہیں ہوگا. جیسے دونوں ہاتھ ہم دھو رہے ہیں تو اس میں دایاں بایاں ہوتا ہے، یا دونوں پیر ہم دھو رہے ہیں تو اس میں دایاں بایاں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا، دائیں جانب سے شروع کرنا. ومستحبہ التیامن، اور وضو کے اندر مستحب تیامن یعنی دائیں جانب سے ابتدا کرنا ہے. الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء، یعنی ابتدا بالیمین کرنا، دائیں جانب سے ابتدا کرنا اعضاء وضو کے دھونے میں. یہ غسل الاعضاء جو ہے اتفاقی قید ہے. کیا ہے؟ اتفاقی قید ہے. اعضاء موصولہ کے اندر بھی یہ مستحب ہے، اعضاء ممسوحہ کے اندر بھی یہ مستحب ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی تیمم کر رہا ہے تو تیمم کے اندر بھی یہ چیز مستحب ہوگی کہ ہاتھوں پر پہلے دائیں طرف کرے پھر بائیں طرف کرے. فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَى التَّيَامُنِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ. یہ ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دائیں جانب سے ابتدا کرنے میں مواظبت فرمائی ہے، ابتدا کرنے میں. اور صرف وضو کا مسئلہ نہیں، آپ تو ہر چیز میں دائیں جانب سے ابتدا میں مواظبت فرمایا ہی کرتے تھے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ جوتا پہننا ہے، کنگھی کرنا ہے، ان میں بھی آپ دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے کہ جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے، اور ایسے ہی اگر کنگھا کرنا ہے تو پہلے دائیں سائیڈ میں کنگھا کریں پھر بائیں سائیڈ میں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ہے اس عمل پر، دائیں جانب سے شروع کرنے پر مواظبت ہے. اور اوپر یہ بات آئی ہے کہ اعضاء اوپر جو آئے ہیں، نیت کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں ذکر کی تھی، ان کے سنت ہونے کی دلیل کیا ذکر کی مصنف نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت فرمانا. تو اس پر بھی مواظبت آقا نے فرمائی، لہٰذا یہ بھی سنت ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہونا چاہیے. آگے بات سمجھ میں؟ تو ایک اعتراض ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تیامن پر اعضاء وضو کے دھونے میں، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ، اور کسی نے بھی روایت نہیں کیا کہ آپ نے دائیں جانب سے شروع کیا ہو، فَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً، تو پھر مناسب یہ ہے کہ یہ سنت، فَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً، مناسب یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرنا کیا ہو؟ سنت ہو. اس کا جواب دیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. جواب یہ دیا ہے کہ دراصل وہ اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر مواظبت فرمائی ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے عبادت کے طریقے پر نبی علیہ السلام کا مواظبت فرمانا. کیا؟ عبادت کے طریقے پر نبی علیہ السلام کا مواظبت فرمانا، وہ اعمال بنتے ہیں سنت. اور ایک ہے عادت کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت فرمانا، تو وہ اعمال بنتے ہیں مستحب. آگے بات سمجھ میں؟ دیکھو، قلت، میں کہتا ہوں، السنت ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا، کہ سنت وہ ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو مع الترک احیانا، کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ. فإن كانت المواظبۃ المذکورۃ علی سبیل العبادۃ، پھر اگر وہ مواظبت مذکورہ جو ہے عبادت کے طریقے پر ہو تو وہ سنن ہدا ہے، یعنی سنت مؤکدہ مراد ہے. وَإِن كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ، اور اگر عادت کے طریقے پر ہو تو سنن زوائد ہے. سنن زوائد کو کہتے ہیں مستحب. کیا کہتے ہیں؟ مستحب. جیسے کپڑا پہننے میں دائیں جانب سے شروع کرنا وغیرہ. کلبس الثیاب، جیسے کہ کپڑے کا پہننا، اور دائیں جانب سے کھانا. وتقدیم الرجل الیمنی فی الدخول، اور پیر کے داخل کرنے میں دائیں پیر کو مقدم کرنا. یعنی مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں پیر سے داخل ہوں، جوتے میں پیر رکھنا ہے تو پہلے دائیں پیر رکھیں وغیرہ. وَكَلَامُنَا فِي الْأَوَّلِ، اور ہمارا جو کلام ہے وہ پہلی صورت میں ہے، یعنی جو عادت کے طریقے پر. وَمُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى التَّيَامُنِ مَنْ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي. وَمُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى التَّيَامُنِ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي، اور نبی علیہ السلام کا تیامن پر مواظبت فرمانا یہ ثانی کے قبیل سے ہے، یعنی عادت کے طریقے پر تھا، عبادت کے طریقے پر نہیں تھا.
वयुफ़हमु हाज़ा मिन तालील साहिब हिदायती बिक़ौलिही अलैहि सलाम, और ये बात समझी जा सकती है साहिब हिदाया की उस इल्लत से जो आका अलैहिस्सलाम के कौल में उन्होंने बयान फरमाई, इन्नल्लाह ताला यजिब तयामुना फ़ी कुल्लि शैइन हत्ता तनाउल व तरज्जुल, के नबी अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है हर चीज़ में तयामुन को, हर चीज़ में तयामुन को, हत्ता के तनाउल जूता पहनने में भी, व तरज्जुल और कंघी करने में भी। तो हमने जो ये यहाँ पर जो है तावील की है और हमने जो तफसीर बताई है, ये तफसीर साहिब हिदाया के कौल से समझी जा सकती है कि साहिब हिदाया ने जो है ये जो ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में तयामुन को पसंद फरमाता है, इससे पता चलता है कि तयामुन जो है मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। क्या है? मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है। इससे पता चला कि दाईं जानिब से शुरू करना ये मुस्तहब कहलाएगा, सुन्नत नहीं है।